أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے جنگ بدر کی کیفیات کو بیان فرمایا۔ آج اللہ رب العزت گمراہی کے اسباب کو بیان فرمائیں گے اور اس کے مقابلے میں اللہ جنت کے نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمائیں گے۔ گمراہی کے اسباب 5 ہیں، تو اس کے مقابلے میں اللہ متقین لوگوں کے لیے 5 نعمتوں کا بھی ذکر فرمائیں گے۔ تو گمراہی کے اسباب میں سے پہلا سبب جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ وہ کیا ہے جی؟ عورتیں۔ اللہ نے مرغوب چیزوں کو انسانوں کے لیے کیا کیا ہے جی؟ مزین کیا ہے۔ اب ان مرغوب چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے جی؟ عورت ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر طبعی طور پر اللہ نے ان 5 چیزوں کی محبت رکھی ہے۔ اب اگر یہ محبت غلو اور زیادتی کے اندر آ جائے تو یہ غیر طبعی بن جاتی ہے، تو اس پر اللہ گرفت فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلا نمبر جو گمراہی کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے جی؟ عورت بنتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ والی ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی سوائے عورتوں کے، یعنی کہ عورتیں کیا ہیں جی؟ یہ سب سے زیادہ فتنے باز ہیں، یہ سب سے زیادہ ضرر رساں ہیں۔ ہاں، عورت اگر ایسی ہے جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہو اور آپ کو وہ اچھی لگی ہے، نیت اس سے مقصود کیا ہے جی؟ اپنی عفت پاک دامنی مقصود ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ شادی کرتے ہو، تو ایسی عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری نفع کی چیز ہے جی۔ دنیا کی ہر چیز سے آپ نفع اٹھا سکتے ہو، لیکن وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے اندر جو بہترین نفع کی چیز ہے وہ کیا ہے جی؟ نیک صالحہ عورت کا مل جانا ہے جی۔ یہ اگر عورت کے ساتھ جو آپ کو اچھی لگتی ہے، مقصود کیا ہے؟ شادی کرنی ہے، مقصود اپنی پاک دامنی اپنی عفت عصمت کو محفوظ رکھنا ہے، تو پھر کیا ہے جی؟ اللہ کے پیغمبر نے تعریف فرمائی ہے۔ لیکن عورتیں کیا ہیں جی؟ حدیث میں آتا ہے النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں جی۔ یہ عورتیں کیا کرتی ہیں جی؟ بڑے بڑے اچھے بندوں کو کیا کر دیتی ہیں جی؟ گمراہ کر دیتی ہیں۔ مشکات کی حدیث کے اندر، مشکات شریف میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ باوجود یہ عورتیں عقل کے کم ہونے کے اچھے خاصے عقل والوں کو کیا کر دیتی ہیں جی؟ گمراہ کر دیتی ہیں۔ یہ عورتوں کے فتنے آپ نے سنا ہے، تاریخ کے واقعات میں بھی ملتا ہے، ہر دن ہم نئے واقعات سنتے ہیں۔ یہ عورتوں ہی کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں جی؟ لڑائیاں ہوتی ہیں، ان عورتوں کی وجہ سے قتل و غارت ہوتی ہے، ان عورتوں کی وجہ سے کیا ہوا ہے جی؟ سلطنتیں بھی کیا ہوئی جی؟ وہ زوال پذیر ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہر قسم کا جو فتنہ فساد اٹھتا ہے وہ کیا ہے جی؟ ان عورتوں سے اٹھتا ہے۔ لیکن عورتوں کی ایک اپنی شان بھی ہے جو اپنے مقام پہ آ جائے گی، لیکن یہاں پر اللہ اور ایک اسباب کیا ہیں؟ وہ کیا جی؟ سب سے پہلے عورت ہے جی۔ اب عورت مل گئی ہے، اب بیوی آپ کی بن چکی ہے، تو اس کے جو حقوق ہیں آپ اسی کے کیا کرو جی؟ ان حقوق کو ادا کرو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کی محبت کے اندر اتنے بڑھ چڑھ جاؤ کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا بھول جاؤ، فرائض کے اندر کوتاہی آ جائے اور اللہ کو یاد کرنا بھول جاؤ۔ تو فرمایا اگر کسی عورت کی وجہ سے آپ کی یہ حالت بن جاتی ہے کہ آپ اللہ کے حقوق ادا کرنا بھول جاتے ہو، فرائض کے اندر کوتاہی آتی ہے، تو فرمایا یہ عورت آپ کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا گمراہی کا دوسرا سبب والبنین، بیٹے ہیں جی۔ عمومی طور پر
بندوں کو بیٹوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، تو اللہ نے کیا کیا جی یہاں پر بچوں کا ذکر فرمایا۔ اور قرآن دوسری جگہ پہ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مالوں کا مل جانا، اولاد کا مل جانا، یہ دنیا کی کیا ہے جی زندگی ہے۔ اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال، یہ تمہاری اولاد کیا ہے جی فتنہ ہے۔ ہاں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو شریعت کی تعلیمات دیتے ہیں، پھر ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کیا کرتے ہیں جی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ اولاد جو ہے وہ کیا ہے جی نفع بخش ہے، اس کی تو اللہ کے پیغمبر نے تعریف کی ہے۔ لیکن یہاں پر جو جس اولاد کا ذکر ہے یہ وہ اولاد ہے کہ بندہ جس کو راضی کرنے کے لیے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے، بچوں کی جائز ناجائز ہر اچھی بری خواہش کو پورا کرنے کے لیے بندہ کیا کرتا ہے جی ہر طرح کا مال پھر ڈھونڈتا ہے، بندہ کیا کرتا ہے ان کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اور بندہ کیا کر دیتا ہے جی اللہ کے حقوقوں کو، اللہ کے فرائض کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اولاد بھی کیا ہو جاتی ہے بندے کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، مال کا زیادہ ہو جانا جی، مال کے پیچھے پڑے رہنا اور مال ہی کے ساتھ دل لگا لینا، یہ بندے کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہاں پر سونے چاندی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سونے چاندی کے ڈھیر لگا لینا، کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ کاغذی نوٹ ہوتے نہیں تھے، بینکیں ہوتی نہیں تھی، لوگوں کے پاس سونے چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، لوگ اپنے گھروں کے اندر ڈھیر لگایا کرتے تھے۔ جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ لگاتا ہے، دنیا ہی کو اپنا مقصد اور محور بناتا ہے، اور وہ بندہ کیا کرتا ہے جی اللہ کے فرائض کو اور اللہ کے احکامات کو، اللہ کی یاد کو دل سے بلا بیٹھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس کا مال جو ہے یہ بھی کیا ہو جاتا ہے جی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا والخیل المسومۃ والانعام، فرمایا نشان زدہ گھوڑے۔ نشان زدہ کون سے گھوڑے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ گھوڑا جس کے 4 پاؤں کیا ہوں جی سفید ہوں اور ماتھے میں بھی کیا ہو جی سفیدی کا نشان ہو، اس کو خیل المسومہ کہتے ہیں۔ لیکن عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے جس کو آپ کیا کرتے ہو جی شوقیہ طور پر پالتے ہو، دن رات ان کی خدمت کرتے ہو جی، جیسے ہمارے چھچ کے اندر ہوتا ہے جی، دن رات کیا کرتے ہیں جی خدمت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 طرح کے گھوڑے ہیں جی۔ ایک گھوڑا وہ ہے جو بندوں کو کیا کر دیتا ہے جی جو بندے کے لیے بوجھ ہے، اور آج ہمارے پاس وہ گھوڑے ہیں جو بندے کے لیے کیا بن جاتے ہیں جی بوجھ بنیں گے دن قیامت کے، اللہ پاک ان کے بارے میں بھی پوچھے گا جی۔ پھر فرمایا والانعام، چوپائے، بھینس ہے، بکری ہے، گائے ہے، ہر قسم کا چوپایا ہے، مال مویشی ہیں، بندہ اس کی محبت کے اندر اتنا بڑھ چڑھ جاتا ہے کہ بندہ کیا ہو جاتا ہے جی نمازوں کو بھول جاتا ہے، اللہ کے حقوں کو بھول جاتا ہے، غریب غربا زکوٰۃ عشر جو بھی ہوتا ہے اور اس کے غربا کا حق بھول جاتا ہے یا ان کا حق مارتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس بندے کو ان گھوڑوں کی اور ان مالوں کی کیا ہے جی محبت دل کے اندر بیٹھ گئی ہے اور وہ بندہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو وہ فرمایا یہ مال اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں جی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر فرمایا والحرث، کھیتی باڑی، یہ بھی کیا ہو جاتی ہے جی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ جو بندہ کھیتی کے ساتھ کاشتکاری کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، اپنا نمازیں وقت پہ نہیں پڑھتا اور نمازوں کو کیا کر دیتا ہے جی قضا کر دیتا ہے، یا یہ ہے کہ کھیتی باڑی کا عشر نہیں نکالتا یا اس کی جو پونجی ہے اس سے زکوٰۃ نہیں نکالتا اور اسی ہی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کی یاد کو دل سے بلا بیٹھے، فرمایا یہ کھیتی بھی کیا ہو جاتی ہے اس بندے کے لیے کیا ہو جاتی ہے جی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں بیوی، اولاد اور مال اور اسی طرح چوپائے اور کھیتی باڑی، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا نفع ہے جی، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ کوئی بندہ اس بات پہ گھمنڈ مت کرے کہ بیوی مل گئی ہے، اچھی مل گئی ہے، خوبصورت مل گئی ہے اور اللہ کی یاد کو بلا بیٹھا ہے، بیٹے مل گئے ہیں، اچھی نوکریاں مل گئی ہیں، جو چاہتی وہ کیا ہو گئی ہیں پوری ہو گئی ہیں، اللہ کی یاد کو بلا بیٹھا ہے، سونے چاندی کے زیورات مل گئے ہیں، سونا چاندی انبار لگا ہوا ہے اور اللہ کو بلا بیٹھا ہے، اور اسی طرح چوپائے ہیں، اس کے پاس ہر طرح کی جانوریں ہیں اور اسی طرح کھیتی باڑی ہے اور اس بندے نے اپنے رب کو بلا بیٹھا ہے، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا نفع ہے جی، اور یہ نفع کیا ہے جی عارضی ہے، یہ ہر چیز کے اوپر فنا ہونا ہے، ہر چیز کے اوپر کیا آنا ہے جی زوال آنا ہے، فرمایا واللہ عنده حسن المآب۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے جی وہ کیا ہے جی ہمیشہ کا ہے جی۔ اب آگے اللہ اس کے مقابلے میں جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی نعمت جنات
اللہ کے پاس باغات ہیں جی. کیسے باغات ہیں؟ دوسری نعمت تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جی. شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں صفاف شفاف، اور اسی طرح شراب کی نہریں، طرح طرح کے چشمے. فرمایا یہ دو طرح کی کیا ہوگی نعمتیں. پھر تیسری نعمت فرمایا وازواج مطہرہ، وہاں پر آپ کو بیویاں ملیں گی جی جو کیا ہوں گی جی جسمانی اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں گی، روحانی اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں گی. یہ حوروں کا تذکرہ ہے جی. اور پانچویں نعمت فرمایا ورضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی وہاں پر آپ کو حاصل ہوگی. اللہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ نہ ہو کہ یہ دنیا کی چار چیزوں کے ساتھ آپ دل لگا بیٹھو اور آخرت کی چار نعمتوں سے محروم ہو جاؤ. لہٰذا بچ کے رہنا. فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو جو وہ عمل کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت. من النساء، عورتوں سے، والبنین، بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرہ، اور من الذہب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیروں سے، والخیل المصومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے پالے پوسے ہوئے موٹے تازے گھوڑوں سے، اور والانعام، چپاؤں سے، والحرث، اور کھیتی سے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. قل، کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، اونبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر، ان چار پانچ چیزوں سے بھی بہتر چیز کی، من ذالکم، جو اس سے بھی بہتر ہوں گی. للذین، شرط یہ ہے کہ واسطے ان لوگوں کے اتقوا، جو کیا کرتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، شرک اور کفر سے بچتے ہیں. عند ربہم، ان کے رب کے پاس پہلی نعمت جنات، باغات ہوں گے. اور دوسری نعمت تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہاں پر، نہ موت آئے گی. اور چوتھی وازواج مطہرہ، وہاں پر ان کو بیویاں بھی ملیں گی. ورضوان من اللہ، پانچویں نعمت اللہ کی طرف سے خوشنودیاں ہی خوشنودیوں کی، رضامندگی ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العزت دیکھتا ہے اپنے بندوں کو.